السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ امتیاز رستگار ہیں، رستگار گروپ آف انڈسٹریز کے مالک۔ کیسے انہوں نے بلڈ کی یہ انڈسٹریز، آج ان سے سیکھتے ہیں۔ رستگار صاحب، کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے، کچھ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے اور کیسے اگلا آپ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نادیہ۔ میں فزکس پڑھنا چاہتا تھا، آف لائن کرنا چاہتا تھا، اور میرے پیرنٹس نے مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی کوشش کی، ناکام۔ تو میں نے ہیلے کالج سے بی کام آنرس کیا تھا، لیکن میں نے سیکنڈ ایئر میں وہاں پہ چھوٹا سا ایک کاروبار اپنے ہاسٹل کے کمرے سے سٹارٹ کیا، اور اس دن سے آج تک میں نے جاب نہیں کبھی کی، اور بزنس میں ہی ساری زندگی رہا۔ تو عام طور پر رستگار صاحب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستانی بزنس مین جو ہے وہ انٹرنیشنل نہیں سوچتا، وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے کانٹیکسٹ میں ہی سوچتا ہے۔ تو آپ اس سے کتنا متفق ہیں؟ اور آپ کا بزنس ماشاءاللہ سے بہت سارے ممالک میں ہے، تو آپ میں یہ انٹرنیشنلائزیشن کی اسپرٹ کیسے آئی اور کیا ریزنس تھیں؟ اس پہ بہت سی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو میری اپنی جو ریڈنگ تھی وہ بڑی وائڈ ریڈنگ تھی۔ مطلب میں نے اگر اکنامکس پڑھا تو شوق سے پڑھا ہے، اور اس کو پھر کنٹمپریری ہسٹری کے ساتھ میں نے میچ بھی کیا کہ 1929 کی جو ریسیشن تھی اس میں جو بڑے بڑے بزنس گروپس تھے امریکہ میں اور انگلینڈ میں، انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا، اور جو انڈیا میں جو لوگ تھے انہوں نے کیسے کیا۔ وہ جو ریسیشن تھی وہ ورلڈ وائڈ تھی، تو اس قسم کا مجھے کچھ تھوڑا سا ایک اٹ واز مور دین بینگ اے بزنس مین، اور تو میں نے وہ چیزیں ایک اپنی وائڈر ریڈنگ کی وجہ سے کچھ مجھے اس کا بھی آئیڈیا تھا۔ اسلام کا جو عروج ہوا اور اسلام کا جو زوال ہوا وہ تجارت کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان تاجر سب سے پہلے انڈو چائنا کا جو علاقہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ یونان آئے، اور وہ تجارت کرتے تھے۔ ان کی تجارت کی جو سٹائل تھا، ان کی زندگی کا جو سٹائل تھا، ان کی جو ایتھیکل ورکنگ تھی، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ تو ہم لوگ جو یہاں کہتے ہیں کہ بھئی میں سرکاری ٹھیکہ لے لوں گا یا یہاں لوکل کر لوں گا، یہ ٹھیک ہے اگر کوئی سی، لیکن یہ ہے کہ the world is much bigger than پاکستان ہے، اور if you start looking at the whole world تو پھر اس کے اندر مواقع بھی ایسے ہیں کہ they keep surprising you۔ تو by the time I retired from my company we were exporting to more than 70 countries in the world۔ You have to work hard for it، یہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا۔ جس کو ہم فورن سیل کہتے ہیں نا، یہاں سے کوئی آیا، بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے یہ چیز ذرا وہاں کابل میں بھیج دیں، تو میں نے بھیج دی، اور میں نے کہا جی میں نے ایکسپورٹ کیا۔ نو، آپ نے ایک فورن سیل کی ہے۔ فورن سیل اور ایکسپورٹ میں بہت فرق ہے۔ ایکسپورٹ از اے سسٹم، اور جس کو بہت زیادہ پاکستانی سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو سمجھا بھی ہے، اپنی کمپنی پہ اس کو لاگو بھی کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویلتھ کریشن پاکستان میں آسان ہے؟ دیکھیں میں ایک آپ کو سادہ سی ایک بات کرتا ہوں۔ آپ سیمنٹ کو پکڑ لیں، عام آدمی اور سیمنٹ فیکٹری والا بھی اس سیمنٹ کو ایز اے پروڈکٹ سمجھتا ہے۔ آئی لک ایٹ سیمنٹ ایز این انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ سیمنٹ موجود ہے، سیمنٹ فیکٹری بنانے میں تو اربوں روپے آج کل لگ رہا ہے، لیکن اگر میں وہ سیمنٹ کو لے کے اس میں 2 نینو پارٹیکل کسی چیز کے ایسے ڈال دوں، جو کہ اس کے ساتھ اگر میں پلاسٹر کروں تو واٹر ریپیلنٹ بن جائے، اٹ بیکم دی سرفیس کوٹنگ فار ایکسٹیریئر آف اے بلڈنگ منیمم، یا اس کے ساتھ کوئی گلو، گم، ایڈیسو، فاسٹ سیٹنگ، آئی کین ایڈ مینی فیچرس ٹو اٹ۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہم چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس پہ کہتے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وائی ڈونٹ وی انویسٹ ان برانڈنگ؟ وائی ڈونٹ وی گو ابراؤٹ اینڈ اسٹیبلش اے برانڈ؟ ہے، اگر جس نے برانڈ اسٹیبلش کر لیا اس کے پیچھے سارے مینوفیکچرر ہی کین لائن اپ اینی باڈی۔ تو یہ جو جسے ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں نا، ویلیو ایڈیشن ایک تو مٹیریلز میں ہے کہ آپ ایک مٹیریل میں دیکھیں، لیکن اس کے آگے کی ویلیو ایڈیشن کیا ہے جسے آپ کہتے ہیں نا انٹینجیبلس۔ انٹینجیبلس کی ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ جیسے آپ نے برانڈ اسٹیبلش کر لیا، آپ نے برانڈ کے ساتھ کسٹمر کے مائنڈ میں ٹرسٹ ڈیولپ کر لی، آپ اس ٹرسٹ اور اس برانڈ کو کنیکٹ کر دیا ود سم ہیومن ویلیو۔ مثلاً آپ نے کہا کہ جی یہ اٹس اے گرین دس تھنگ، یا یہ ریسائکل مٹیریل ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے، بجلی مطابق تھے۔
In each of those steps you are adding value to your product. اور اس میں خرچہ وہ والا نہیں ہے کہ جی میری بجلی مہنگی ہو گئی ہے یا میرا را مٹیریل مہنگا ہو گیا ہے, کسٹم ڈیوٹی چینج ہو گئی, یہ ہو گیا. وہ جو انٹینجیبلز ہیں they also cost, لیکن یہ ہے کہ they will probably not come on the balance sheet. Knowledge part missing. Knowledge part is missing. وہ جو Boston Matrix ہے, you put that money somewhere. جب آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا اگلا اسٹیپ چل پڑتا ہے, پھر اگلا اسٹیپ. تو وہ ویلیو ایڈیشن کے جو اسٹیپس ہیں نا, اچھا, اینڈ دیٹ برنگ یو ٹو سم تھنگ. آئی کیم اکراس ویری فیو انٹرپرینورس اینڈ ویری فیو جو ہوتا ہے نا کہ بزنس کا چل رہا ہے, وہ کہ میں ہفتے کی بریک لے رہا ہوں, یہ لوگوں نے کیا نہیں, سو دے ڈونٹ اپ گریڈ دیم سیلف. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیٹ ریفلیکٹس ان دا گروتھ آف دیئر بزنس. بالکل ایسے ہی ہے. اب ایک اور جو آپ نے جیسے کہا کہ یو آر اے فرسٹ جنریشن ملینئر ان یور فیملی, اور 17 ممالک میں آپ کا ماشاء اللہ سے کاروبار 70 ممالک میں. تو اب اگر 70 ممالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ نے جو ہمیں انگریڈینٹس بتائے, ریڈنگ, نالج پارٹ and keep updating your knowledge, these are things. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں ہماری بزنسز بلینئرز نہیں بن سکے, ہم کیوں انٹرنیشنل ارینا پہ نہیں جا سکتے, اور ایک جنریشن کے بعد وہ بزنس ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اچھا, یہ والا جو آپ نے باتیں تینوں کہیں یہ اہم ہیں, لیکن کیوں لوگ نہیں کر پاتے؟ ایسے ہے کہ سوسائٹی نے جن لوگوں کو اسٹیٹس دیا ہے نا, اگر آپ ان کا پروفائل دیکھیں تو ایک تو جو ملک صاحب, چودھری صاحب, دوسرے تیسرے جو گاؤں کا ہے نا, جو آدمی کچھ نہیں کر رہا اس کا اسٹیٹس اونچا ہے, جو کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں کما, ہاں کمی کرا, پنجابی میں اس کو کمی کرا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو نا سوسائٹی میں ایک بیسک وہاں سے چل. اس کے بعد اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے اپنے, بے شک وہ ریڈی لگا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, اچھا, اور ایک آدمی گریڈ 17 میں ہے, یہ گریڈ 17 والا جو ہے یہ اپنے آپ کو اس آدمی سے بہتر سمجھتا ہے. اسی جی عزت دار لوگ ہیں, یہ بڑی میں نے ایک عجیب بات سنی ہے لوگوں سے, دیکھیں نا سر ہم عزت دار لوگ ہیں. یار آپ کیسے عزت دار لوگ ہیں؟ یہ جو بندہ باہر ریڈی چلا رہا ہے یہ بے عزت آدمی ہے. What do you find wrong with him? ہے آپ کو یو آر لکی کہ آپ کو تعلیم مل گئی. یہ آدمی جو ریڈی لگا رہا ہے یا ٹھیلا لگا رہا ہے یا چھوٹا دکاندار ہے, اس کا زندگی میں کوئی اسٹیٹس, اس کو اسٹیٹ نے دیا بھی کچھ نہیں ہے, اور آپ سمجھتے آپ اسے بہتر ہے. یہ بغیر لیے کے پاؤں پہ کھڑا ہے اور تمہارے برابر کے پیسے کما رہا ہے, اور تم نے اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہو. تو سوسائٹی نے کام کرنے والے بندے کو قدر سے نہیں دیکھا. سملرلی جو یہ جو ہے نا سوسائٹی کے اندر یہ جو ان بیلنس ہے, اس کے اندر افسر اور تعلیم یافتہ بندے کا ایک خاص اسٹیٹس ہے, اور ہی از اے پرسن جو کہ کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہا, ویلیو آف ورک نہیں ہے سوسائٹی میں. اپنے وہ چیمبر کی پالیٹکس میں, اور کس طریقے سے پیپل گو اوور ایچ ادر ٹو لک ان دا فوٹوگراف میں کم از کم نظر آ جائے, یا پھر جناب چیمبر کے وائس چیئرمین آف چیمبر, بے شک گیس چیمبر ہو بے شک, لیکن وہ تاکہ اس کے پاس ایک نیم کارڈ ہو کہ ہی از آفس بیئرر ان اے چیمبر. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں اسکلز بھی لیک کی؟ ہمارے کام کرنے والے یقیناً کام کرنے کی معتبر ہیں اور کام کرتے ہیں, لیکن اگر ہم جب اسکل لیول دیکھتے ہیں پاکستانی ورکر کا اور پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں اور ان کو دنیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. صرف تعلیم ہی میں نہیں, مہارتوں میں بھی کچھ پیچھے. اس میں دیکھیں بات ایسے ہے, اگر آپ 100 سال یا 200 سال پیچھے چلے جائیں, جو کچھ ہوا انگریز کے آنے سے پہلے انڈیا 90% پلس لٹریٹ تھا. انگریز کی اب ہسٹری جو سامنے انریول ہو رہی ہے, کیسے انہوں نے ہمارے گاؤں میں ہمارے قاعدے جو تھے وہ خرید کے تلف کیے ہیں, آگ لگائی ہے ان کو, تاکہ
اگر یہ پاپولیشن جو ہے نا الٹریٹ ہو جائے, ہے جی. اچھا, تو وہ ہمارے ساتھ ایک سسٹمیٹک ایک زیادتی ہوئی ہے ایز اے سوسائٹی, اور وہ انگریز کر کے گیا ہے, جس کا ہم کہتے ہیں جو انگریز کا یہ قانون تو فلانا تو یہ نا, ہے جی. تو یہ مطلب کہ بڑی ایک سطحی سی لوگ بات کرتے ہیں, انگریز نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ. اب اس کے بعد جو ہماری اپنی سچویشن ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 2 بڑے پوٹنٹ قسم کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ کیریکٹر بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں, موٹیویشن بھی کر سکتے ہیں, اور کچھ آپ اصلاح معاشرہ بھی کر سکتے ہیں. اسلام معاشرہ مینس کہ یہی نہیں ہے کہ پورا تولو, یہ اسکلز آر آلسو پارٹ آف دیٹ. مولوی صاحب سمجھ لیں, جو بھی علماء ہے کوئی بھی, وہ ایک پوائنٹ سے آگے کی بات نہیں کرتے. ہم لوگ سارے حنفی ہیں پاکستانی, بائی اینڈ لارج جو سنی لوگ ہیں وہ حنفی ہیں. اچھا, کسی نے کبھی امام ابو حنیفہ کی تجارتی زندگی پہ کبھی بات نہیں کی. امام ابو حنیفہ جو تھے وہ تاجر عالم تھے, کیونکہ جب وہ منظر عام پہ آئے نا تعلیم ختم کر کے, تو اس وقت بغداد کے جو علماء تھے وہ پیسہ کس چیز سے بناتے تھے, یا وہ پیسہ بناتے تھے یہ جو فتوے دے رہے تھے کسی کا, یا پہ مناظرے سے پیسہ کماتے, اور مناظرے میں بالکل ایسا ہی ان کے اوپر پیسے پھینک جیسے مجرے میں پھینکا جاتا ہے, اس پہ وہ پیسہ کماتے. انہوں نے کہا یار یہ دونوں وہ کام کرنے والے نہیں ہیں. ہی اسٹارٹڈ اے اسمال بزنس, اور دین کے اصولوں کے مطابق اس کو کیا, اور جتنا وہ کیا وہ تیزی سے اتنا اسپریڈ ہوا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ مارکس اسپینسر کو دیکھ لیں, اگر آپ جے سی پینی, ایکس وائی زیڈ کسی کو دیکھ لیں, ان کی جو بزنس پالیسیز ہیں, بزنس کرنے کا طریقہ ہے, امام ابو حنیفہ کی جتنا کام تھا کانگروئنٹ ہے اس کے اوپر, بالکل پورا اترتا ہے. اینڈ مچ مور, یہی بیکیم اے ون مین بینک آلسو, ہے جی. ان کی جو کیش فلوز کیسے چل رہی تھیں, اور دوسرا علماء والا جو سائز ہے وہ ایک چندہ کلچر ہے. اچھا, جو چندہ اکانومی ہے نا, آئی وش کہ مطلب کیونکہ آپ اکنامکس پڑھاتی ہیں, آپ کسی سے پی آئی ڈی اے کروائے, ایک تھیسس کروائے چندہ کلچر کے اوپر. نہیں, ایک اکانومسٹ میں لکھا بھی گیا, کین یو ٹیکس دا گاڈ, اور یہ جو پیمنٹ ساری لوگ دے رہے ہیں, یہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے. جو چرچ آف انگلینڈ ہے وہ بھی یہی کرتا ہے, بالکل. اچھا, اس لیے یہ جو ہے نا نمبر ایک سائڈ, تو اچھا یہ وہ لوگ تھے جو کہ کہتے کہ یار تجارت کیسے کرنی ہے. کبھی آپ کو کسی جمعے کے خطبے میں کسی امام صاحب سے امام ابو حنیفہ کی کاروباری زندگی, میں نے آج تک, یہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے, میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی یہ بات. میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا جب میں کسی ایک ایکسٹرا آرڈنری پاکستانی کو نہیں ملتا, اور میں کہتا ہوں یار یہ کتنا زبردست بندہ ہے, یہ مجھے نظر آ گیا, یہ ٹی وی والوں کو نہیں نظر آیا. وائی از ہی ناٹ شون آن دا ٹی وی؟ تو سسٹمیٹیکلی ٹی وی کا مس یوز یا وہ ہے کہ وہ آپ کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کو, جو نوجوان نسل ہے اس کو. اسکلس کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو موٹیویٹ پیپل, یو نیڈ ٹو کریٹ دا ڈراما, جس کے اندر ایک آدمی محنت کر کے نا سیٹ بن جاتا ہے. نہیں, وہاں سوسائٹی میں بہت اس طرح کا ہے. اچھا, ہم اپنے بزنس مین کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, اپنی کسی بھی اچھی چیز کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. امریکہ کی جو بہت بڑی بات ہے, دے سیلیبریٹ دیئر بزنس مین, رائٹ, ود دا ریزلٹ کہ ادر پیپل آلسو وانٹ ٹو بیکم لائک دیٹ. نہیں, تو اب تو کوئی امریکہ بھی پاکستانی لیبر بہت زیادہ تو نہیں جا رہی ہے, یہ اسکل ڈیفیشنسی ہمیں نہیں جی, وہ ہم اپنے ڈگری ہولڈر کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تجارت اور انڈسٹری کو اگر پروموٹ کرنا ہے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کھلا چھوڑ دیں. اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں, انڈسٹری رو کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں پلیز چھوڑ دو, ہم خود وی کین لک آفٹر اوور سیلف, ہے. اور لیکن ہم جو ہے نا بیوروکریٹس, ہم اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. میں کیوں, پھر ہمارا کیا بنے گا, ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی؟ مطلب وہ 2-3 بڑی چیزیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے 3-4 کام ہیں جو گورنمنٹ کو نہیں کرنے چاہیے؟ گورنمنٹ کو تو صرف گورنمنٹ کرنی چاہیے. جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تھے, انہوں نے کیا لکھا تھا, بزنس از دا بزنس آف امریکہ. ہمارا اصول یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نہ سمجھ آئے نا,
تو ہم کہتے ہیں وین ان ڈاؤٹ فالو دا ڈالر. عراق میں مال کدھر بن رہا ہے, کیوں یہ گیا عراق؟ اچھا اب ہماری گورنمنٹ جو ہے نا, اس نے باہر تو فتوحات کرنی نہیں ہے, فتوحات ہم نے انٹرنلی کرنی ہے ساری, اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وی کین انڈرسٹینڈ بزنس بیٹر دین دا بزنس مین. تو یہ جو منڈی ہے نا, یہ بھی ایک یونیورسٹی ہے. آپ کا رینک کچھ بھی ہو یہاں پہ, لیکن آپ کسی اور یونیورسٹی سے آئے ہیں, اس یونیورسٹی میں اگر آپ آئے ہیں نا, آپ دھونس دھاندلی کے ساتھ تو کچھ کام کر لیں گے ادھر, بیکاز یو ہیو سم پاور, لیکن منڈی میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آل دا فیکٹرز ہیو چینجڈ. I saw this happening. میں خود بیٹھا تھا. I could see this thing happening. بورڈ were inactive, کیونکہ بورڈ میں آپ اگر آپ کو یہ عزت بخش دی گئی ہے ٹو سٹ آن دا بورڈ ہے, لیکن آپ کی ویلیو کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ جی یہ آپ لکھ دیں جو بھی لکھنا ہے, لیکن یہ سیکرٹری صاحب فیصلہ کریں گے. تو ہمیں کس کام کے لیے بورڈ پہ رکھا آپ نے؟ یہ گورنمنٹ میں آپ کس چیز کا رونا رو سکتے ہیں؟ دا سمپل تھنگ از کہ دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف ایوری تھنگ, لیو اٹ, یہ کام چل پڑے گا سارے کا سارا. لیکن اب کھینچنا بھی تو, اب اتنا سائز بڑا ہو گیا ہے, منسٹریز اتنی ہو گئی ہیں, ڈویژنز اتنے ہو گئے ہیں, اب رائٹ سائزنگ کرنا بھی تو ایک مشکل چیز ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پل آؤٹ کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ اس سسٹم کے لوگ تو خود نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے. ہمیشہ کوئی چنگیز خان ہی آگے کرتا ہے, یا کوئی نادر چادرانی, ہاں جی, یا کوئی اور ایسا آتا ہے. تو بھلے وہ تو نا, اور یہ یہی نہیں ہے جو وہ پھر جب ایک ریولیوشن آتا ہے نا, پھر ہی ہوتا ہے. اور ریولیوشن میں پھر میرے آپ جیسے لوگ پستے ہیں, وہ جو بڑے والے ہوتے ہیں نا ایلیٹ, وہ دوڑ جاتی ہے. لیکن رستگر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ نالج پارٹ اور ویلیو ایڈیشن ہماری کمی ہے. جی تو یہ پیپرا رولز اور رولز ریگولیشنز, چاہے فائٹو سینیٹری میئرز ہوں جب ایگریکلچرل پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, ہمارے بزنس مین کو ان کے بارے میں, اسٹینڈرڈس کے بارے میں بھی تو کچھ زیادہ نہیں نو ہاؤ ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کو وی کین بلیم, لیکن اصل مجھے لگتا ہے کہ کہیں بزنس مین جو ہے وہ بھی کہیں مار کھا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کسی ملک کے باشندے ہیں, میں یا آپ لیٹ سے میں سرکاری افسر, اچھا میری تو خوش قسمتی تھی کہ مجھے انگریزی کے 5 مضمون لکھنے آتے تھے, اور میں نے CSS کر لیا. یہی میری کلیم ٹو فیم ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا بہت سی چیزیں مجھے نہیں آتی, لیکن میں عزت دار آدمی ہوں. اچھا لیکن اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر مجھے وہاں رکھ دیا گیا ہے, اور لیٹ سے فائٹو سینیٹری کی آپ نے بات کی, اینڈ دیٹ برنگ می ٹو دیٹ لیڈی ان لاہور جس نے وہاں پہ ریسٹورینٹ بند کروانے شروع کیے تھے, اینڈ شی بیکیم اے چیمپئن. وہ CSS آفیسر تھی جو کہ انہوں نے کہا کہ فوڈ اتھارٹی نا, اب اس کو بند کر دو, اس کو بند کر. یار آپ نے یہ تو کر دیا, آپ نے اس سے پہلے ڈیڈ یو گیٹ پیپل ٹوگیدر اینڈ ٹرین دیم؟ آپ نے کوئی آؤٹ ریچ پروگرام کوئی بنایا اپنا کہ جس کے ساتھ لوگوں کو پتہ لگے کہ جی سینیٹری کنڈیشن ہوتی کیا ہے؟ دیٹ لیڈی شوڈ ہیو میڈ اے پروگرام, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کو خود یہ نہیں چیزیں پتہ ہوگی. 2-4 موٹی باتیں کی, اور وہ CSS اکیڈمی میں بھی وہی کام ہوتا ہے جو PMM میں ہوتا ہے. لوگوں کے دماغ کو انفلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یو آر بیٹر دین دا ریسٹ ہے. اچھا, اور اس نے وہ کر دیا. آئی ہیو گریٹ سمپتھی فار ہر آلسو, اس لیے کہ اس کو بھی نہیں پتا تھا. لیکن شی یا اینی باڈی لائک دیٹ ہیز نو رائٹ, دے آر ناٹ بزنس فرینڈلی. مطلب بیسیکلی جو چیز ہے جس کو آپ نے سرکاری افسر بابو بنا دیا نا, وہ بزنس خوش ہے, اس کا بزنس کو مارنے کے لیے تو وہ تیار ہے, اور وہ مارنے کے چکر میں اس نے جو 4 پیسے بنا لینے ہیں بیچ سے. تو وہ باقی باتیں تو بہت لمبی ہے, لیکن سمپلی از دیئر, اینڈ اس کے اوپر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا تھا, اوپین کیا تھا. نہیں, لیکن اب آپ بتائیے کہ نکالیں کیسے؟ اب پھیل گیا ہے, اب ایلیفنٹ ان دا روم. اب روز ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے سائز کو کچھ رائٹ سائزنگ کی جائے, کچھ کام گورنمنٹ کے جو نہیں ہیں وہ نہ ہوں, اس میں سے نکلے تو نکلنا بھی تو مشکل ہے نا. گورنمنٹ کے تو پاس ہے ہی کچھ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے پیچھے ایک اور گورنمنٹ ہے جی.
اور اس گورنمنٹ کو آپ جو ہے نا مطلب یہ والی گورنمنٹ اٹس اونلی آن دا فیس. اچھا, اور اس لیے تھنگز آر سو کمپلیکیٹڈ کہ اللہ نہ کرے کہ, کیونکہ اللہ نے غریب آدمی کا کام کرنا ہے کسی طریقے سے, اور اب بھی ہو رہا ہے. 70 سے 90 ہزار روپے میں موٹر سائیکل بک رہا تھا. 2004 کی اگر آپ پرائسز اٹھا کے دیکھیں گے تو 70 to 90,000 اینڈ دیر ور اونلی 4 assemblers of motor bikes. اور ہم لوگ جو انجینئرنگ انڈسٹری سے ہم سوچتے تھے کہ اس کو سونا لگا ہوا ہے, اتنی قیمت کیوں ہے اس کی. تو وہ آئی واز ان دا EDP اور میرے سامنے آ گیا کہ جی ایک اور اسمبلی پلانٹ کے لیے اپلیکیشن. تو میں نے وہ دیکھا, جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی نہیں اور نہیں لائسنس دینے. کہ جی کیوں نہیں دینے؟ کہ جی فارن ایکسچینج کا نقصان ہے. میں کہ کس کی ہونی؟ ان کی ہونی ہے. میں کہ میں ان کا ماموں تو نہیں ہوں. You see, if somebody wants to make motorbikes, who am I to tell him کہ نہیں آپ نے کرنا. میں نے پالیسی اس کی سیدھی کی. پالیسی میں کافی there were other higher purposes in making that policy, moving assembly line and what that brings. تو میں نے اس کے اندر کوئی اچھی چیزیں ایڈ کر کے میں کہ جو بندہ بھی اس کو پورا کرتا ہے نہ سو کر. ہم نے 72 لائسنسز دی ہے, and within months prices of motorbikes dropped to 28,000 rupees. ہمارے جو گاؤں کی جو اور پنجاب کے گاؤں ہے نا, اس کی جو ہے we are running a cash economy. اور اس کیش اکانومی میں the motorbike, the road and the cell phone, they are the elements جو کہ یہاں پہ نا آپ کے جیل والے لوگ نہیں سمجھتے. یہ خدا نخواستہ اگر آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے نا جی, تو آپ نے ان کو دیا تو کچھ نہیں, جو چھوٹا موٹا انہوں نے اپنے جان پہ کام کیا نا وہ بھی آپ لے لیں گے. نہیں, لیکن یہ 2 اہم آپ نے باتیں کی. ایک تو یہ کہ کیش اکانومی, اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ ہم اسمبلی پلانٹ تو ہم نے مل گئے 72 ہم نے لگا لیے, جس سے امپورٹس بڑھ گئی, لیکن ہم پروڈکشن خود نہیں کر. معاف کیجیے کہ امپورٹ نہیں پڑی. یہ دیٹس دا انٹرسٹنگ تھنگ. جو پروڈکشن تھی نا اس وقت, کیونکہ کنٹرول تھی چیزیں, یہ دس واز اے لارج اولیگوپولی. ٹھیک ہے, یہ 4 کمپنیاں تھیں, یہ پرائس فکسنگ میں تھیں. ٹھیک ہے, کارٹل. اور مزے کی بات ہے یہ جو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ انڈسٹری پر جو جتنے لوگ آتے ہیں یہ کارٹلائز ہے. آپ انرجی میٹر کو لے لیں, 4 کمپنیوں کا کارٹل ہے, وابڈا کے ساتھ مل کے وہ نا پرائس فکسنگ کرتے ہیں. ایسے ہی وابڈا کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر ہیوی لیول آف کارٹلائزیشن ہے, اینڈ وابڈا اینڈ دیز پیپل آر آل ہینڈ ان گلو. اچھا, یہاں بھی یہی کیفیت تھی. 4.5 لاکھ موٹر بائک بنتا تھا. ود ان این ایئر اینڈ اے ہاف پروڈکشن وینٹ ٹو 2.2 ملین موٹر بائکس. اب جب 2.2 ملین موٹر بائک پہ پروڈکشن گئی ہے تو کیا ہوا ہے, پارٹس پاکستان میں بننے شروع ہوئے. اس وقت یہ جو آپ کے پاس یہ جو CD70, 90, 120 کی جو یہاں موٹر بائکس اسمبل ہو رہی ہیں, ان کے پارٹس یہاں پہ سستے ہیں بنسبت چائنا کے. لائٹ انجینئرنگ کا تو پنجاب ہب تھا, گولڈن ٹرائنگل بھی کہتے ہیں, لیکن مجھے ایز این اکانومسٹ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ وہ پھر لائٹ انجینئرنگ سے ہیوی انجینئرنگ تک کا سفر کیوں نہیں ہو سکا. نہیں, سب سے پہلے تو لائٹ انجینئرنگ میں ہم نے کوالٹی نہیں بنا سکے. یہ ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب ان دنوں میرے دوست بڑے بھائی ہیں, وہ ہی واز سیکرٹری انڈسٹریز, تو میرے ساتھ وہ ایسے برین اسٹارمنگ کیا کرتے تھے. تو کہنے لگے یار یہ بتاؤ کہ انجینئرنگ انڈسٹری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا یار آپ تو یہ اسلام آباد کے بابو لوگوں کو انجینئر بناتے ہیں, بابوؤں کے بچے بابو ہیں, دے آر نیور گوئنگ آن دا فیکٹری فلور, کیونکہ اس کو گندا کام سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو ہے نا یہ ENGR نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں, اصلی ادھر دے آر ناٹ انجینئرس. اچھا, تو آپ نے اگر واقعی انجینئرنگ کے لیے کام کرنا ہے تو گجرانوالہ میں آپ کریں, کیونکہ یار وہ ساتھ تو لاہور ہے. میں نے کہا وہ جو گجرانوالہ کا جو بندہ ہے نا, اس کا بچہ جب لاہور جاتا ہے نا وہ پھر لوریا ہو جاتا ہے. وہ کلچرلی وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو میں نے, اچھا لاہور اینڈ گجرانوالہ 2 different cultures. تو آپ جب تک گجرانوالہ میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے ایجوکیشن میں,
تو یہاں سے آپ کو پراپر لوگ نہیں مل سکتے. اچھا, تو دین بوتھ آف اس ٹریول ٹو گوجرانوالا. ہم نے وہاں پہ چیمبر کو اکٹھا کیا. تو فار دا فرسٹ ٹائم وی ور ایبل ٹو کریٹ UET کی ایک نا برانچ اسٹارٹ کی وہاں پہ. پھر ایک اور یونیورسٹی بھی بن گئی. اچھا, لیکن اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی نا گورنمنٹ, وہ آج تک بھی نہیں ہے. ایکچولی ہر جگہ کا ایک اپنا کلچر ہے, اور یہ دس ٹیکس اس انٹو انادر دس تھنگ کہ جو آپ کی یونیورسٹی ہے نا, ہر یونیورسٹی کے ارد گرد ایک سیپریٹ بزنس کلچر ہے. اگر داگو یا ادھر سندھ میں کوئی یونیورسٹی ہوگی نا, تو اس کے ارد گرد جو اسکل سیٹس ہیں, جو بزنس ایکو سسٹم ہے, وہ مختلف ہوگا فرام دا ون ان اسلام آباد, فرام دا ون ان کراچی. اسی طریقے سے جو آپ کے پاس یہ بڑی زبردست بیلٹ ہے, اسٹارٹنگ فرام سیالکوٹ, ڈسکا, گوجرا, فیصل آباد, کم از کم. بالکل یہ ساری. اچھا, گوجرا میں پارٹیشن سے پہلے ہیوی مشین ٹول کا یہ ساری انڈیا کا سینٹر تھا. 20 فٹ لمبا پلینر لیتھ گوجرا میں کاسٹ اور مشین اور بن کے سارے انڈیا میں جاتا تھا. پارٹیشن کے بعد ہمارے کسی نے اس کے اوپر توجہ دی نہیں. لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس اسٹیل نہیں ہے اور ہمیں امپورٹ ہی کرنا پڑتا تھا, ان پٹس کے لیے ڈپینڈنٹ ہے. نہیں ایکچولی یہ جو ہے نا, یہ آئی کین سے اونلی اکانومسٹ کا ویو ہے. اچھا, ایکچولی اٹ از ناٹ لائک دیٹ. بات یہ ہے کہ اسٹیل مطلب ٹاٹا اسٹیل وہاں ہے, ہمارے پاس تو اس طرح کی نہیں. سوئٹزرلینڈ میں بھی اسٹیل نہیں ہے. دیر از نو اسٹیل مل ان سوئٹزرلینڈ. لیکن اورلیکون جو کمپنی ہے, اٹس اے سوئس کمپنی اینڈ دے میک مشین ٹول فار دا ہول ورلڈ. اور PMDF بھی انہوں نے لگا کے دی تھی. سوئٹزرلینڈ known for many things. No sir, گھڑیوں سے لے کے چکرز اور it was not always like this. Swiss جو تھے نا, they were basically robbers. Swiss exactly یہ کرتے تھے, یہ Swiss Alps سے نکلتے تھے, they would plunder the countries. ادھر فرانس میں کر کے تو واپس آ گئے ادھر. یہ they were actually plundered. اس میں سے پھر انہوں نے they started, پھر وہ بینکر بن گئے. بینکر تھوڑے سے ہیں ایکچولی, اٹس دوز لیولز آف ویلیو ایڈیشن. تو جب ہمارے پاس اسٹیل نہیں بھی تھا نا, ہم اس وقت بھی بیکو میں مشین ٹول بنا کے امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے تھے. چوئن لائی صاحب یہاں آئے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, اینڈ ہی باٹ اے ہیوج کوانٹٹی آف مشین ٹولز فرام پاکستان, بیکو سے لیے. وہاں جا کے انہوں نے اپنا پہلا مشین ٹول مینوفیکچرنگ انسٹیٹیوٹ کمپنی بنائی. اس کمپنی نے جو مشین ٹول بنائے, پھر بھٹو صاحب آ گئے, انہوں نے بیکو تو بند کروا دی, اور انہی دنوں پر چائنا نے ہمیں تحفہ دے دیا یہ جو لڑکڑاتا رہا ساری ٹائم, جس کا نام HNC ہے. اچھا, اس تحفے میں جو مشین ٹولز آئے, they were made on machine tools made in Lahore. اور وہ جو بندہ ساتھ آیا تھا, اس نے کہا کہ میں اس ٹیم میں بھی آیا تھا یہاں پہ, تو یہ ہم نے اس پہ بنایا, یہ آپ کو ہم تحفہ دینے ہیں. اس لیے نا یہ اٹس اے ویری شارٹ کٹ اپروچ ٹو سے کہ جی ہمارے پاس اسٹیل نہیں ہے. آپ نہ اسٹیل ہو, ہمیں اسٹیل لانے نہیں چاہیے, وی شوڈ ڈو دی ادر اسٹیپس. یہ آپ نے ایک اچھا بیہیویئرل اور مائنڈ سیٹ کی بات کی, لیکن کیش اکانومی کے اوپر بتائیے کہ اس کو کیسے ہم ختم بھی کرنا ہے کہ نہیں اسے, اور کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. جب تک آپ اپنے سرکاری مائنڈ سیٹ جو ہے نا, unless you reduce the size of the government, اور جو انویسو قسم کا کام ہے, مطلب اس وقت آپ نے بینکس کو اور نیشنل ID کارڈ کو, FBR کو اور اینٹی ٹیررزم کو ایسے آپس میں جوڑ دیا کہ ایک اینٹی ٹیررزم میں چھوٹا سا ایک آدمی بیٹھا, وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے. FBR میں کوئی بندہ بیٹھا ہے, آپ کچھ نہ پوچھیں کہ بزنس کے ساتھ ہونے کیا لگا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں لمیٹڈ بینکنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ کا جو مس یوز ہو رہا ہے وہ کیش اکانومی کی وجہ ہے؟ نہیں, مطلب کہ خدا نخواستہ اگر بندہ جیسے میں اور میں بھی آپ بھی ایسے ہی ہوگا,
کہ جب آپ جسے ہم پنجابی میں کہتے کتابیں چڑھ گئے نا تسی ہیں پھر تھوڑی خیر ہوئی. تو جو بندہ اس وقت جو کنڈیشنز ابھی اس بجٹ کے بعد آئی ہیں اس میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ کنٹریکٹر آپ کے پاس کوئی پلمبنگ کرنے کے لیے آئے گا یا سولر لگانے کے لیے, وہ کہے جی بھائی جی نہ سانو چیک چاہیے نہ کیش کے اوپر بات, کیونکہ وہ اگر بینک کے تھرو ہو گیا نا کام اس نے پکڑے جانا ہے اور پھر ایک اینڈ لیس چین کے اندر وہ ڈرے گا اور اس کا سرا کوئی نہیں ہے. لوگوں کے نا یکدم آپ دیکھیں گے آپ ایک بزنس رن کر رہی آپ نے سیلریز پے کرنی ہے, را مٹیریل کرنے ہے, ہر چیز کو نہیں, یکدم اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ فار اینی ریزن سڈنلی وہ بلاک کر دیا جائے ہے جی, اینڈ یو آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ اور آپ کو نہیں پتا کہ کیا کرنا. باقی موٹی باتیں تو آپ چھوڑیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. تو اس لیے نا اٹس ساری چیزیں نا اٹس اینٹی بزنس پالیسکس, اینٹی بزنس ایٹیچیوڈ ہے جی. اور وہ جو عزت دار آدمی ہے نا پونے گریڈ 18 کا, اس کا خیال ہے کہ یہ جو ہے سالہ ہے یہ کسی اور ملک کا باشندہ ہے, میں ملکہ برطانیہ کا باشندہ ہوں, میں نے اس کی حیثیت سے کھیل گئی. اس لیے نا یہ آپ کے نارمل گورنمنٹ آفیسر کا یہی ایٹیچیوڈ ہے جی. تو اس لیے انلیس دیٹ ایٹیچیوڈ چینجز باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. اچھا, ایک یہ ٹیرف کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ جو حکومت انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے, کیش اکانومی کے نہ ہونے کی وجہ سے, ختم نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے. آپ نے دودھ لینا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے, آپ نے سبزی لینی ہے اس پہ بھی ہے, جی ایس ٹی پہ انہوں نے زیرو ریٹنگز ختم کرنے کی کوشش کر دی ہے کہ جی, اور ایگزمپشنز ختم کرنے کی بات ہے. پھر کسٹم ڈیوٹی, سرچارج, ریگولیٹری ڈیوٹی, ہر طرح کی ڈیوٹی ہے. مطلب وی کین جسٹیفائی دا کیش اکانومی کہ جی وہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ اپنی زندگی گزاریں, لیکن اس کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بہت ہیں, اور خاص طور پر امپورٹس پہ ٹیکسز پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں, ایک تو ٹیکس ہے اور ایک ہے لیویز. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلی تو جو خرابی ہوئی ہے نا, ہم جو 90s کا پاکستان تھا اور ایس بی آر تھا, وی ور ڈیبیٹنگ کہ جی ہم سیلز ٹیکس لگائیں گے, جی ایس ٹی جسے ہم کہتے ہیں, اور جی ایس ٹی ول بی اوور مین ٹیکس سورس ہے, اور جو کسٹم ڈیوٹی ہے یہ وی ول یوز اٹ ایز اے لیوی ٹو سے کہ ہم نے اکانومی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. نارمل اسٹینڈرڈ چیز جو ہے. اچھا, اب سم ویئر وی ہیو لاسٹ دیٹ ڈائریکشن. ہم نے جی ایس ٹی کو جو ہے وی آر ناٹ یوزنگ اٹ ایز اوور مین گورنمنٹ لیوی. اب ہم انکم ٹیکسز کی طرف چل پڑے اب پھر ہے. اچھا, حالانکہ ہمارے پاس یہ ایک بڑا ویل تھاٹ آؤٹ چیز تھی سیلس ٹیکس, اور اس کے اندر اگر ہم سب لوگ وہ ٹیکس لائن میں لے آتے, اور ایفرٹ چل بھی رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں چل رہی, اور پوائنٹ آف سیل کے اوپر یہ چیزیں کافی ساری ایفرٹ ہو رہی ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ تھنگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ از شارٹ آف فنڈس, تو اٹ از شارٹ آف فنڈ بیکاز آف ایکسٹراویگنس نمبر 1. تو ایکسٹراویگنس آپ کو یو سی اٹ آل اراؤنڈ. جو 80s کا پاکستان تھا اس میں ایک بریگیڈیئر جب وہ سڑک پہ ہاتھ نکلتا تھا نا تو ایک جیپ کے اوپر ہوتا تھا وہ ہے جی. اور ایک تو ہم لوگ راول پنڈی میں رہتے تھے, ہمارے لیے کامن سائٹ بریگیڈ سب جاتا ہے. اب آپ اسی بریگیڈیئر کو اگر نکلتے دیکھیں گے تو وہ لگژری ایس یو وی 2-2.5-3 کروڑ والی پہ, اس کے پیچھے 1 یا 2 ڈالے چل رہے ہیں جس کو آپ یہ ویگو یا جو بھی کہتے ہیں, اور اس کے اندر 6 یا 8 بندے بھی بیٹھے ہیں. The common man is playing for all that extravagance, and that extravagance is very available to everybody to see. جو behind the scenes extravagance ہو رہا ہے وہ مجھے آپ کو نہیں نظر آ رہا, لیکن وہ ہمیں we know کہ وہ ہو رہا ہے. So نمبر 1 تو یہ ہے کہ اچھا وہی ملٹری کا ایکسٹریویگنس نہیں ہے, وہ باقی تینوں فورسز میں بھی موجود ہے,
ان کی سائڈوں پہ جو فورسز ہیں ان میں بھی موجود ہے, اور اسلام آباد میں یہاں بھی موجود ہے, اور جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان میں بھی موجود ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ جو وہی ایلیٹ کیپچر والی جو ہم بات کرتے ہیں, کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مطلب کہ دے آر ناٹ اونلی ناٹ پلئنگ دیئر پارٹس, دے آر دا پیپل سیٹنگ آن ٹاپ, جو ایکسٹریویگنس ان کے اوپر لگ رہا ہے. سو کامن آدمی کو وہ نظر آ رہا ہے. وہ دا ادر تھنگ از کہ آپ کا جو لاس آف ریونیو ہو رہا ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر پہ جو بھی آپ نے کسٹم ڈیوٹی اکٹھی کرنی تھی وہ کتنی ہے, کدھر جا رہی ہے وہ ہے. سو دیر از اے ویری ویری بگ کویسچن مارک کہ آپ کا ویسٹرن بارڈر, دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف ٹریڈ گوئنگ آن اینڈ دیر از نو کسٹم ڈیوٹی کمنگ فرام اٹ. سیم ایز ود یور ناردرن بارڈرس. اس کے بعد جو آپ کی ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں, جو اسٹیٹ اون ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں, وہ جو اسمگلڈ مٹیریل آ رہا ہے یا نان کسٹم ڈیوٹی پیڈ سامان آ رہا ہے, when they take this over and they start delivering it, وہاں بھی کسٹم ڈیوٹیز میں ایک ہیمریج ہے. سو آپ کو جو کسٹم لیویز سے جو پیسہ آنا تھا وہ تو آپ پراپر لے نہیں رہے, یا اگر لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا وہ کدھر جا کے. کیش اکانومی اور اسمگلنگ وجہ تو اسی طرح سے ہے نا کہ کیش اکانومی ہے, اس وجہ سے اسمگلنگ بھی ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. مطلب کہ آپ نے پورا باڑ لگائی ہوئی ہے, بلینز آف روپیز. پلفریجز ہیں, وہ بارڈر بڑا اس طرح کا ہے کہ آپ کو سب نظر آتا ہے, آپ کو بلوچستان سے بھی نظر آتا ہے, آپ ہر طرف سے ہیں. لیکن میرا یہ بنیادی ہے کہ اگر ہم کیش اکانومی ختم نہیں کریں گے تو ٹیکسز کا برڈن تو انہی پہ آتا جائے گا جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں. بات یہ ہے کہ کیش اکانومی کو اگر آج ختم کرنے کی آپ کوشش کریں گے نا, دیکھیں یہ آپ اسلام آباد دیکھ رہے ہیں نا, اسلام آباد ڈفرنٹ پلیس, یہ پاکستان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے باشندے بھی پاکستانی نہیں. ٹھیک ہے. یہ نیڈ بیسس پہ نا یہ بیچ میں ڈائیو ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے لیکن اگر آپ لیٹ سے چیچا وطنی میاں چنو ڈسکا کہیں چلے جاتے ہیں, دیٹ از ریئل پاکستان ہے. تو اس کو تو ہم نے دیا تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے پرانا سوات کا بھی دیکھا ہوگا, اور خدا نخواستہ ابھی آپ پھر چلے جائیں سوات, سوات ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے سلم تھینکس ٹو سینٹرل گورنمنٹ ہے. اچھا کہ اس کا تو آپ نے کیا, نہ صرف کیا کچھ نہیں, آپ نے انڈر یور واچ اس کا ستیہ ناش ہو گیا. اچھا, اینڈ دیٹ از ہیپننگ ود ورچولی ایوری ٹاؤن آف پاکستان. اس کے لیے مطلب آپ کسی چھوٹے ٹاؤن کو پکڑے تو ڈو یو ہیو اے 20-year پلان فار اٹ ہے. اچھا تو مطلب آپ نے اپنا کام تو کیا نہیں, ٹیکس آپ کو چاہیے ایسی. اس لیے نا اگر اس کو بھی ہم ڈسٹرب کریں گے, آپ وہ کیش اکانومی کو ختم کریں, نمبر ایک تو آپ نے ختم کر سکنا نہیں ہے. ٹھیک ایسے اٹ وڈ بی اے فیوٹائل ایکسرسائز اگر آپ اس کو کریں. ٹیرف کے بارے میں بھی کچھ دسو. واٹ یو تھنک اباؤٹ دا ٹیرف؟ آپ امپورٹس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یہ لگانے چاہیے؟ نہیں لگانا چاہیے. آپ کوئی آپ کی جو کسٹم ڈیوٹی ہے نا 3-5% سے اوپر نہیں ہونی چاہیے, انکلوڈنگ دیز کارز اور وہیکلس. وی ڈونٹ نیڈ اے پاکستانی کار. جہاں تک ہم نے کرنا تھا نا ہم نے سارا کر دیا ہے. established companies ہیں, they've had a heyday in Pakistan over these times. ان کی وجہ سے جو بھی کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونی تھی نا, جن کے نام پہ ہم یہ ساری کمپنیاں چلا رہے ہیں, وہ ایک پوائنٹ سے آگے وہ کمپنیاں ٹیکنالوجی میں بڑھ نہیں رہی ہیں. 90 سے یا 94-95 سے لے کے آج تک نا کوئی فردر ڈیلیشن وغیرہ کوئی نہیں ہوئی ہے. اس لیے کوئی انڈسٹری آپ کی جو ہے نا, مطلب آپ کا میکسیمم ٹیرف جو ہے نا 7% یا 10% ہونا چاہیے. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ 5% پہ 3% پہ کریں, اکانومی کو کھول دیں اور پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اٹ ول بی سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ جو کہنا تھی ہماری ہوم مارکیٹ کو چلنا چاہیے, ہوم مارکیٹ چلے گی, اس میں ایک جھٹکا آئے گا بہت زبردست. دا جو انفیشینٹ لوگ ہیں دل ڈائی آؤٹ ہے, اینڈ ایک نئی کلاس آئے گی سامنے اور وہ دے ول ٹیک دیئر اون ایکویلیبریم.
چل پڑے گا کام ہے. اچھا تو لیکن دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف اٹ ہے. اب یہ کیونکہ اسلام آباد مینیپولیٹڈ بائی دا رینٹیئر کلاس, وہ رینٹیئر کلاس میں ہمارا پولیٹیشین بھی موجود ہے, فورسز کے لوگ بھی موجود ہیں, اور جو بزنس مین ان کے ساتھ ان کو ہوٹس ہے وہ بھی موجود ہے. سو وہ اٹ از ناٹ ان دیئر انٹرسٹ کہ آپ ڈیوٹیز کو ریڈیوس کریں. تو یہ جو ڈر ہے کہ یہ ساری بھی انڈسٹری بیٹھ جائے گی اور پروٹیکشن نہیں کریں گے, اور بیٹھ لینے دیں ایک دفعہ آپ بیٹھ لینے دیں گے, آپ دیکھیں گے پھر آپ کا ملک چل پڑے گا. اس میں جو ریٹ آف ڈیوٹی ہے نا, آپ کوئی بھی چیز ہو نا 10%, اور جس پہ 10% لاگو ہے نا پھر اس کو معاف نہ کریں, کیونکہ پھر وہ ایلیٹ کلاس جو ہے نا معافیوں کے چکر میں آ جاتی ہے. یہ جو SRO کلچر ہے یہ کیسے ختم کرے, معافی والا؟ یہ تو کوئی ایسا ہی بندہ آئے گا جو کہ کہے گا جائے آج ختم ہو گیا. اس کو وہ جو ہے نا گورڈین ناٹ والی بات ہے نا, وہ پھر اس نے کہا اس کو کاٹ کے فارغ کرنا ہے, تو ورنہ نہیں ہو سکتا یہ. تو کیونکہ پھر آپ کہیں گے وہ فلانا ناراض ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. IPP میں آپ کا یہی ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ یہ ہونے لگا ہوا ہے. It needs a strong personality جو کہ کہے کہ کوئی بات نہیں اس کو فارغ کر دو. جیسے یہ ہوگا نا یہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ٹیرف کے اندر تو there is not too much work to be done, but you just need a person. 3 ادارے, FBR, کسٹمز, کامرس ڈویژن, منسٹری آف کامرس اور نیشنل ٹیرف کمیشن, یہ سب مل کے یہ پورے نہیں آپ نے گردان کی. اچھا کچھ رہ گیا تو منسٹری آف انڈسٹریز, ایکنیک. تو یہ اب اتنے ادارے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا جائے؟ پہلے سیدھا تھا کسٹم لگانا ہے, FBR نے لگانا ہے, پھر 2009 میں انہوں نے FBR سے لے کے کسٹمز کو دے دی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسٹم تو FBR کے نیچے ہی آتا تھا. ہاں وہ تھا اکٹھا, لیکن اب وہ منسٹری آف کامرس کو دے دیا انہوں نے کہ اب منسٹری آف کامرس کو پرپوزل لے کے جانا ہے, کیونکہ کسٹم لگانا تو پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور جو ڈیوٹیز وغیرہ ہیں وہ کیبنٹ نے لگانی ہے. تو منسٹری آف کامرس جو ہے تھرو اٹس کامرس ڈویژن پرپوزلز لے کے جاتی ہے. اور پھر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ FBR کو ہی ڈیل کرنا ہے کسٹمز کو SROs کے تھرو, یا یہ والا جو ارینجمنٹ ہے؟ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں نا اتنی جو رگمرول بنا ہوا ہے نا, یہ پھر وہی جو ایلیٹ اور رینٹیئر کلاس یہ اس کی کنوینئنس کے لیے بنا ہوا ہے. اور جب یہ اتنا ہنگامہ ہوتا ہے نا, اس میں کچھ سرکاری افسر ایسے ہیں who are also going to make money out of it. بندے کو پھنسائیں گے پھر اس میں آ جائیں گے. بہت سی چیزیں تو بیچ میں سے کچھ ٹھیک ہو گئی ہیں بیکاز آف ہائی لیول آف ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ کچھ ٹھیک بھی ہوئی ہیں. لیکن دیکھیں نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے منسٹریاں زیادہ بنا دی. اچھا, اور ان منسٹریز کے اندر پھر ہم نے بندے بھرتی کر دیے. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کو فارغ کیا تو بہت بڑی کیٹاسٹروفی ہو جائے گی. کیٹاسٹروفی کی ضرورت آ جائے تبھی تو کیٹاسٹروفی ہونی ہے نا. ادھر خدا نخواستہ کوئی ڈیم ٹوٹ جائے so there will be catastrophe, کوئی جنگ ہو جائے there will be catastrophe. یہ تو آپ کو کیٹاسٹروفی ہینڈل کرنی پڑے گی. These people they have had their nice time. یہ کہیں نا کہ they'll melt away somewhere. آدم کے پاس تو ویسے ہی گرین کارڈ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بڑے اچھے ماڈلز ہیں. جاپان کا جو اکنامک ماڈل ہے, ہم نے جاپان سارا لائک مطلب کہ میں دیٹ جنریشن نا کہ ہم نے جب آنکھیں کھولی تو جاپان بھی چلنے کی کوشش کر رہا تھا. مٹی تھی, منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ ٹریڈ. اچھا, مٹی کے پاس وہ تھنکنگ پروسیس بھی تھا اور اس کے نیچے پالیسی پروسیس بھی تھا. جو ایک تھی اس کے اندر انڈسٹری بھی آتی تھی, کامرس بھی آتی تھی, ٹریڈ بھی آتی تھی, اور نیشنل گروتھ بھی آتی تھی, اور جو تھی نا پلاننگ وہ تھی. تو مٹی نے جاپان کو کیسے ڈیولپ کیسے کیا, پہلے کہا کہ دا ڈیکیڈ آف اسٹیل, اچھی اسٹیل مل لگائی. حالانکہ نہ اپنے پاس اسٹیل تھا, نہ اپنے پاس انرجی تھی, نہ کوئلہ تھا.
but they put up the world's most efficient steel mills. Germans machinery یہ کر وہ کر اپنے اسٹیل کے بغیر they became a big steel producer. اگلا جو 10 سال تھے انہوں نے کہا کہ اسٹیل کی جو کلائنٹ انڈسٹریز ہیں وائٹ گڈس ریفریجریٹر واشنگ مشین یہ وہ کار سو اٹ میٹ. تھرڈ میں انہوں نے کہا اٹس دا ڈیکیڈ آف الیکٹرانکس. سو وہ جو 30 سال تھے اور اس میں وہ ریسرچ نہیں کر رہے تھے. ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ وہ ریسرچ پہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں جس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے. ان 10 سال میں دا اونلی ریسرچ جاپان واز ڈوئنگ واز اڈیپٹیو ریسرچ. چیز لی اس کی نقل کی اس کے اندر 2 فیچر اور ایڈ کیے اور کر کے منڈی میں نکال دیا اس کو. تو دیٹ از واٹ مٹی واز ڈوئنگ. انہوں نے اس کو سسٹمیٹیکلی لے کے چلے اور اسی کے بیسس پہ جو ٹیکسیشن کنوینئنس گورنمنٹ کی سپورٹ وہ ساری ایک جگہ سے نکل کے آ رہی تھی. اب آپ کے پاس اتنی منسٹری ہے اور ہر بندے نے پتے ایسے رکھے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ ایون شیئر دیئر واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ود دا ادر منسٹری. تو کئی دفعہ وہ ادھر سے کرتب ہو جاتا ہے وہ دوسرا کہتے ہیں یار اچھا یہ کدھر سے ہو گیا کیسی. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کے لیے خرابیاں خود پیدا کی ہوئی ہیں اور جب وہ لوگ سارے اس کے اندر ہیں تو یہ تو بغداد والا کیس بنا ہوا ہے تو کسی ہلاکو خان کا انتظار کر رہے ہیں. چلیں جی ناظرین آپ نے راست کار ساتھ سے بہت انسائٹ فل ڈسکشن سنی اور یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ ان سے مزید کسی وقت ٹیرف پالیسی پہ بات کریں. آپ کا بے حد شکریہ راست کار صاحب. تھینک یو ویری مچ.